جمعیت طلبہ عربیہ اقامت الدین اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے نوجوانوں کو عملی طور پر کام کے لیے ابھارتی ہے۔ آپ کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ظاہر ہے آپ لوگ مولانا مودودی کی فکر کو لے کر ان مدارس میں جائیں۔ مشترکات کے کلچر کو عام کرنے کی جمعیت طلبہ عربیہ نے اس حوالے سے پھر کوشش کی۔ عربیہ صرف ان مدارس میں موجود ہے جو جماعت اسلامی کے ماتحت ہیں یا اس کے علاوہ دیگر مدارس کے اندر بھی کام کر رہی ہے؟ پاکستان میں سرکاری فنڈنگ کے بغیر 36,000 سے زائد مدارس قائم ہیں، جن میں 40 سے 50 لاکھ طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ جو طالب علم پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ مدارس دینیہ کے طلبہ کے لیے جتنا اسکوپ اس معاشرے کے اندر ہے اتنا کسی اور شعبے کی تعلیم کے لیے نہیں ہے۔ مدارس کے طلبہ کے لیے یہ مواقع کچھ کم ہوتے ہیں۔ کردار سازی کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن اور سنت کی بھرپور تعلیم مدارس دینیہ کے اندر دی جا رہی ہے۔ اس چیز کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ جدید رجحانات جو اب ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلا جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا، تو اسی طرح ہم اپنے مدارس دینیہ کے جو طلبہ ہیں جو ہم سے وابستہ ہوتے ہیں انہیں مولانا کے اسی نقش قدم پر چلنے کا درس دیتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے رکن رہے ہیں۔ اب مدارس کے سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان اس لیے علیحدہ سے قائم کی گئی کہ مدارس دینیہ میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ کی فکر کے لیے کام کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو دی سلیوشن پوڈ کاسٹ۔ آج کے ہمارے مہمان اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ہم نے طلبہ سیاست کا تو بڑا رجحان دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مختلف تنظیمیں ایسی ہیں جو ہمارے عصری تعلیمی اداروں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی بھی طلبہ تنظیم ہے جو مدارس کے طلبہ پہ کام کرتی ہے، ان کی نشو و نما کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ تو آج ہمارے مہمان خصوصی منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ محمد افضل صاحب ہیں۔ ہم ان کو آپ نے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے افضل صاحب؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چونکہ آپ جو ہے مدارس کی تنظیم کے منتظم اعلیٰ ہیں، سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں، تو میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے، تاکہ ہم یہیں سے اپنی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے درس نظامی کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے بی اے کی ڈگری حاصل کی سندھ یونیورسٹی سے، اور اس وقت میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک اسٹڈیز میں، ماشاءاللہ، لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے۔ صحیح۔ اور آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے؟ آبائی تعلق میرا سندھ میں ایک ضلع ہے عمرکوٹ، صحیح، وہاں سے آبائی تعلق ہے۔ چلیں، یہ تو ایک بہت خوشائن بات ہے کہ سندھ سے ایک بندہ جو ہے وہ سینٹرل پریزیڈنٹ شپ تک جو ہے وہ گئے ہیں، تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے۔ بس میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی مولانا مودودی کی فکر کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور مولانا مودودی نے اسی فکر کو دیکھتے ہوئے اور اس رجحان کو دیکھتے ہوئے طلبہ کی ایک تنظیم کا قیام کیا، اسلامی جمعیت طلبہ۔ تو آپ لوگ نے یہ کیوں نہیں محسوس کیا کہ آپ لوگ انہی کے ساتھ مل کے کام کریں، اور یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ آپ کو الگ سے تنظیم بنانی پڑے؟ باسق بھائی، بر صغیر کا ماحول، اس کے اندر مدارس دینیہ کا کلچر، ایک بہت مضبوط تعلیمی نظام موجود ہے، اور ان کے اندر کام، ان کی فکر، یہ علیحدہ سے ایک یعنی معاملہ ہے۔ تو ان کے اندر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا مطلب اس کی ترویج کے لیے کام کرنا ایک علیحدہ سے چیلنج موجود تھا۔ ان کے مزاج کے مطابق جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان اس لیے علیحدہ سے قائم کی گئی کہ مدارس دینیہ میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ کی فکر کے لیے کام کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں اچھے سے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ابتدائی دور میں جن لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ چیلنج رہا ہر اعتبار سے، وہ مدارس ہی تھے۔ تو اب یہ ایک ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ اہل مدارس میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کے افکار کے لیے کام کرنا یہ ایک علیحدہ سے چیلنج کے طور پر موجود ہے۔ یہی سوال ہے اب اگلا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں یا عموماً ہم مدارس کا مزاج یہ دیکھتے ہیں کہ مکاتب فکر جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، مختلف فرقوں کے وہ مدارس ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ہی ظاہر مقاصد کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ظاہر ہے آپ لوگ مولانا مودودی کی فکر کو لے کر ان مدارس میں جائیں، جبکہ مولانا پہ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ مولانا کے پاس خود کوئی دینی
علوم نہیں تھے، تو آپ یہ چیز چیلنج کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں مولانا کے پاس دینی علم کیا تھا، یہ ان کی تحریریں، ان کی تقریریں اور ان کی جو کتب ہیں ان کے اندر موجود ہیں. اس کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے. البتہ رہی بات یہ کہ مختلف مکاتب فکر، جمعیت طلبہ عربیہ کی دراصل دعوت یہی ہے کہ فرقہ اور مسلک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مسلک ہو، لیکن مسلک پرستی بری بات ہے، جس سے آپ اپنے مد مقابل کو دین سے ہی خارج کر دیں یا دین سے باہر سمجھنا شروع کر دیں. فتویٰ نویسی کا جو کلچر ہے، اس میں جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان نے پھر یہ کیا کہ اپنی دعوت اپنی ابتدا سے ہی اتحاد امت کو ایک یعنی اہم عنصر کے طور پر لیا. اس کے لیے مختلف کانفرنسز، پروگرامات اور مختلف اس نوعیت کے مقابلہ جات تحریری یا تقریری، جس میں مختلف مکاتب فکر کے طلبہ کو باہم ملنے کا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کا موقع ملے. لہذا مشترکات کے کلچر کو عام کرنے کی جمعیت طلبہ عربیہ نے اس حوالے سے پھر کوشش کی. اب 1975 میں جب جمعیت قائم ہوئی ہے، اس دور کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس وقت ہم نے ایک دوسرے کی مسلک کی بنیاد پر گردنیں بھی اتاری ہیں، ایک دوسرے کو ہم نے یعنی اس کفر کے فتوے بھی دیے ہیں اور ایک دوسرے کی عزتیں بھی اچھالی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آج کا دور دیکھیں، ظاہر ہے یہ چیز موجود ضرور ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں ایک اچھی فضا اس وقت موجود ہے کہ ایک ہی اسٹیج کے اوپر مختلف مسالک کے لوگ اور مختلف ایسے پلیٹ فارمز وجود میں آ گئے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. یہ آپ نے بتایا کہ مکالمہ کر سکتے ہیں، تو یہاں سے ایک سوال تو یہ نکلتا ہے کہ عربیہ کا جو قیام ہے اس کے بعد سے عربیہ صرف ان مدارس میں موجود ہے جو جماعت اسلامی کے ماتحت ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر مدارس کے اندر بھی کام کر رہی ہے؟ عربیہ کی دعوت تمام مکاتب فکر کے طلبہ کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں، کام کرتے ہیں. جہاں جو ادارہ اپنے لیے اس کام کو بہتر اور مفید سمجھتا ہے، وہ جو ہمارے لیے دروازے کھولتے ہیں، ہم ان کے اندر کام کرتے ہیں. تمام مکاتب فکر میں الحمدللہ ہمارے حلقہ جات اور افراد موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو اسپیس ملتا ہے یعنی آپ لوگ کو وہاں کام کرنے کا؟ دیکھیں بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود کارکنان دعوتی جذبے کے تحت نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم اس دوران بہت سارے رویے اور بہت سارے جو ہے نا مسائل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کو کارکنان فیس کرتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کا قیام ہوا اور اسلامی جمعیت طلبہ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہوتی ہے اور دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ہمارے عصری تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر اسلامی ماحول بہت دور ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے قیام کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں. نسبتاً مدارس کا تو مزاج ہی اسلامی ہے، اس سے زیادہ کیا اسلامی ہوگا. تو جمعیت طلبہ عربیہ پھر کس چیز کو فوکس رکھتی ہے ان مدارس کے اندر کہ کس چیز پر کام کیا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، تو کس مقصد کے لیے جمع کیا جائے؟ دیکھیں ایک تو ہے قرآن و سنت کی تعلیم، یعنی تعلیمات ہیں ایک، اور پھر ہے دوسرے نمبر پر اس کے لیے عملی جدوجہد کے لیے ابھارنا. تو جمعیت طلبہ عربیہ اقامت دین اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے نوجوانوں کو عملی طور پر کام کے لیے ابھارتی ہے، مواقع دیتی ہے. طالب علمی کے دوران اس طرح کی سرگرمیاں اور اس نوعیت کے پروگرامات منعقد کرنا جس کے ذریعے سے ان تعلیمات کو اپنی ذات اور اپنے معاشرے کے اندر کس طرح سے آج کے زمانے میں ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس کے لیے ابھارنا. تو جمعیت طلبہ عربیہ بیسکلی پھر اس کے اوپر خصوصی طور پہ توجہ کرتی ہیں. صحیح. عموماً تو ہم اپنے معاشرے میں بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ مزاج بھی پایا جاتا ہے کہ جو طالب علم پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو، عموماً یہ مزاج ہوتا ہے. تو آپ کو یہ کیسا ہے؟ کیونکہ نسبتاً مجھے تو ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ دینی تعلیم زیادہ مشکل کام ہے، تو پھر یہ رجحان اس طرف کیوں ہوتا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر رہا اس کو مدرسے میں ڈال دیں؟ دیکھیں یہ تو ویسے ایک بات ہے کہ یہ خلاف واقع بات ہے. آج بہت ہی اچھے گھرانے کے اور بڑے ہی یعنی ذہین طلبہ مدارس دینیہ میں بھی موجود ہیں الحمدللہ. البتہ یہ ہے کہ یہ ستم ظریفی کہہ لیں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر بھی موجود ہے کہ جو کسی کام کا نہیں ہو تو اسے مدارس کی طرف بھیجنے کا والدین سوچتے ہیں. اس کے اوپر تو مسلم معاشرے کو خود نوٹس لینا چاہیے، سوچنا چاہیے. ہمیں اپنے جو زیادہ باصلاحیت یا زیادہ ذہین طلبہ ہیں، بچے ہیں، ان کو مدارس کی طرف منتقل کرنا چاہیے تاکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زیادہ بہتر رہنمائی معاشرے کی کر سکیں قرآن و سنت کے مطابق. صحیح. ہم اس معاشرے کے اندر موجود ہیں
اور ظاہر ہے چونکہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں تو میں پڑھائی کر کے سوچتا ہوں کہ اس کے بعد میں جاؤں گا تو میری معاش کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن مدارس کے طلبہ کے لیے یہ مواقع کچھ کم ہوتے ہیں کہ وہ یہ تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہاں پہ جائیں. تو آپ ایک مدرسے کے طالب علم کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس کو اس کے ساتھ اپنی اسکلز کو بھی اور دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے، یا اس کو اپنے آپ کو علوم دینیہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے؟ جمعیت طلبہ عربیہ مستقل مدارس دینیہ کی کیریئر کونسلنگ کا کام کر رہی ہوتی ہے مدارس دینیہ کے طلبہ کا. سب سے پہلے تو میں اس بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے، احساس ہے کہ مدارس دینیہ کے طلبہ کے لیے جتنا اسکوپ اس معاشرے کے اندر ہے اتنا کسی اور شعبے کی تعلیم کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جتنی بھی عصری تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر اسلامیات کا مضمون لازمی مضمون کے طور پر موجود ہے. تو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر بطور معلم تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اسلامی بینکنگ، اسلامی تکافل اور اس طرح کے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر شریعہ ایڈوائزری اور شریعہ بورڈ موجود ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسکوپ ہے. پھر حلال سرٹیفیکیشن کا ایک کلچر چل پڑا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کے حوالے سے افراد سازی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح عدلیہ اور قانون کا میدان ہے جس کے اندر آپ بطور وکیل اور جج کام کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہر میدان کے اندر جانے کے لیے اپنی کچھ ضروری لازمی تقاضے ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. یہ جمعیت طلبہ عربیہ دوران تعلیم طالب علم کو ان سے گزارتی ہے. اس کے علاوہ خود جو مدارس دینیہ ان کا اپنا کردار ہے جو معاشرے کی، مسلم معاشرے کی اہم ضرورت ہے. آپ کا مسجد کا ادارہ ہے، مکتب کا ادارہ ہے، اسلامی تحقیقی ادارے ہیں، ان کے لیے افراد سازی تیار کرنا، امام، خطیب، معلم، مصنف، یہ تمام تر اسکوپ مدرسے کے طالب علم کے لیے موجود ہیں. اور آج کل جیسے جدید میڈیا کا دور ہے تو اس کے اندر یوٹیوب اور فیس بک اور ان سب چیزوں کے اوپر بھی بطور داعی اور مبلغ آپ کام کریں، یہ ایک بہت بڑا اسکوپ ہے. لہذا روزگار کا مسئلہ مدرسے کے دینی طالب علم کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ پرائرٹی مدرسے کے طالب علم کی گرچہ کم معاشی وسائل ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کا دینی فریضہ وہ اپنے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے اداروں سے وابستہ رہیں کہ جن کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم کی ترویج، نسل نو کو منتقلی، یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے. عموماً جو مدارس ہیں آپ اگر ان میں دیکھیں تو آپ کو یہ کیا محسوس ہوتا ہے کہ دینی تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن اس طالب علم کی کردار سازی کے اندر یہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کردار سازی کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن اور سنت ہے. قرآن و سنت کی بھرپور تعلیم مدارس دینیہ کے اندر دی جا رہی. تو سب سے بہترین ذریعہ تو معاشرے میں ایک اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کے لیے قرآن و سنت ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں خوب سے خوب تر کا سفر تو ہر لمحے جاری رہتا ہے. مختلف اداروں کی سچویشن بھی مختلف ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد اداروں کی ایسی موجود ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھرپور انتظام ہوتا ہے. نہ صرف تربیت بلکہ ان کی مختلف صلاحیتیں جو ہیں ان کو بھی بروئے کار لانے کے مواقع موجود ہوتے ہیں. ہم بڑے مدارس میں اور اداروں میں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جدید رجحانات کو اب اڈاپٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو کریں. ملک بھر کے اداروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں. تو عربیہ کا جن مدارس میں کام ہے اور جہاں وہ اپنا جو ہے وہ میں کہوں تنظیمی سیٹ اپ رکھتے ہیں تو وہاں پہ اس چیز کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ جدید رجحانات جو اب ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلا جائے. جمعیت طلبہ عربیہ اس بات کی داعی ہے. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیمات کے اندر جدید اور قدیم دونوں نظام تعلیم کے حوالے سے جو نقص موجود ہے اس کی نشاندہی موجود ہے. جمعیت طلبہ عربیہ اس کو اپنے پیش نظر رکھتی ہے اور دعوت بھی دیتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں جن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، خصوصاً جو جمعیت طلبہ عربیہ کے فارغ التحصیل جمعیت طلبہ عربیہ سے نکلنے والے لوگوں نے ادارے قائم کیے ہیں. 2000 سے 2025 کے تک کوئی 1000 کے قریب ادارے ہیں جو ہمارے سابقین نے ادارے قائم کیے ہیں اس مقصد کے لیے، جن کا بنیادی کام یہی ہے کہ ایک تو اسلام کا جامع تصور، اقامت دین اور اسلامی نظام کے نفاذ کی سوچ، اور پھر فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر تعلیم کو دیا جائے. تو الحمدللہ میں جہاں تک پورے پاکستان کا سفر اور مدارس کے اندر سلسلہ آنا جانا رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو مدارس دینیہ کے طلبہ کو آج عصری لازمی تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے اوپر الحمدللہ نصاب کے اندر مستقل اپڈیٹ جو ہے وہ
مستقل جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش رہتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود بہت بڑا طبقہ مدارس کا ایسا بھی موجود ہے کہ جن کے اندر عصری تعلیم کا الف ب بھی نہیں ہوتا. یہ ایک ضرورت ہے، اور اس کی طرف جمعیت طلبہ عربیہ اپنے یعنی مختلف پروگرامات کے ذریعے سے اس کی دعوت اور اس کی طرف توجہ یعنی طلبہ کو دلواتی ہے. یعنی ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جہاں تعلیم عصری تعلیم مدرسہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں دے رہا ہے تو آپ اپنے باقی جو وقت ہے اس کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کریں. تو آپ مدارس کے سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں جمعیت طلبہ عربیہ کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے؟ دیکھیں یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یعنی اس کی یہ عملاً کتنی بڑی حقیقت ہے یا نہیں ہے. بہرحال جو ایک فرقہ واریت کا جو ایلیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس کی یعنی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس دینیہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس کو ختم کریں، لیکن اس کے لیے وسعت ظرف وسعت نگاہ کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جدید جو عصری تقاضے ہیں ان سے آگاہی کا تسلسل الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی کہ ایک بڑی تعداد مدارس کی جنہوں نے میٹرک تک تمام لازمی جو مضامین ہیں ان کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج کا جو یعنی معاشرہ ہے، ہماری جو تعلیم ہے، اس کے اندر عصر حاضر کو یعنی پیش نظر رکھنا، عصر حاضر کے اندر اسلام کی زیادہ اچھی بہتر ترجمانی کے حوالے سے تیاری کروانا، یہ ایک چیلنج ہے. اس کے ساتھ ساتھ جدید دور کی جو اہم زبانیں ہیں ان کو یعنی سیکھنا، ان کو سکھانا، اس کے اندر اسلام یعنی جدید جو مروجہ اسٹائل ہے اسلام یعنی اپنی دعوت کو پھیلانے کا، جس میں ایک بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے. لہٰذا پہلے ہمیں یاد ہے ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو تقریر اور تحریر سکھانے کے لیے ہمارے تحریری مقابلے ہوتے تھے، بزم ادب ہوا کرتے تھے. لیکن آج میں مدارس کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آج ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر میڈیا کے اندر بات کرنے کے جو مختلف اسلوب مروج ہے، پوڈ کاسٹ کی صورت میں، انٹرویوز کی صورت میں، پریس کانفرنس کی صورت میں، انٹرویو مختلف یعنی ٹاک شوز کی صورت میں، تو یہ آج طلبہ کو سکھانا ایک بڑا چیلنج ہے. اس لیے کہ مدارس دعوت کے نقطہ نظر سے ایک بڑا اہم کردار رکھتے ہیں. یہ جو پاکستان بھر کے بڑے مدارس ہیں تو ان کے معتمم جو ہوتے ہیں ان سے اور ان کے سرپرستوں سے آپ لوگ کا رابطہ رہتا ہے، آپ لوگ ان سے رابطے میں ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ. صحیح. اب جب رابطے میں بھی ہوتے ہیں تو ایک ظاہر سوال یہاں پہ بہت اہم بنتا ہے کہ مولانا مودودی کی ایک فکر تھی، اور مولانا مودودی کی فکر پہ ایک آپ لوگ کے پاس ایک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ لوگ دینی تعلیم رکھتے ہیں، دینی فکر کو بھی سمجھتے ہیں. تو آپ اس تحقیق اور تحریر کے کام میں کس طریقے سے طلبہ کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ چونکہ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ مولانا کی فکر کو ہم کہیں کہ مخصوص طبقے کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس فکر کو کس طریقے سے آپ دوسرے مدارس کے سرپرست کے سامنے پیش کر پاتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذاتی کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظریات پر بات ہو، ذاتیات پر بات نہ کی جائے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا. تو اسی طرح ہم اپنے مدارس دینیہ کے جو طلبہ ہیں جو ہم سے وابستہ ہوتے ہیں انہیں مولانا کے اسی نقش قدم پر چلنے کا درس دیتے ہیں. لہذا یہ خود کردار جو ہے وہ یعنی ہماری دعوت کے حوالے سے ایک بہت اہم ذریعہ ہوتا ہے. رہی بات یہ کہ مدارس کو ہم علم و تحقیق کے میدان میں، جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنے دستور میں طریقہ کار کے جو 5 بنیادی نکات رکھے ہیں اس میں سب سے پہلا نقطہ ہی تعلیم اور تحقیق ہے. تحقیقی علم ہے. تحقیقی علم کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ اپنا شعبہ تحقیق قائم کیا ہے. 1993 سے مسلسل جو جدید اسلوب تحقیق ہے وہ، اور اس کے ذریعے سے پھر جدید جو مضامین ہیں، جدید جو اہم موضوعات ہیں جن کے حوالے سے اسلام کی رہنمائی کی ضرورت ہے، الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ تحقیقی ورکشاپس مسلسل 1993 سے کروا رہی ہے. اور یہ مختلف یعنی مرکزی سطح پر، پاکستان کی سطح پر بھی، اور مختلف بڑے شہروں کے اندر بھی اس کا تسلسل ہوتا ہے، مسلسل یہ چین چلتی رہتی ہے. لہذا اس کے ذریعے سے پھر مدارس کے طلبہ کے اندر لکھنے کی جو تحریری صلاحیت ہے، پھر جدید جو ریسرچ کے مختلف میتھڈز ہیں ان کو سیکھنا ہے،
یہ سب چیزیں یہ اس کا ذریعہ بنتی ہیں کہ ہم لکھنے، اور اسی طرح پھر تدریب الدعات کے ذریعے سے، یعنی تیاری مبلغین کا پروگرام ہے تاکہ وہ اچھا یعنی قرآن اور سنت کا علم، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر، اس کے مطالعے کے بعد بہتر انداز سے جو یعنی اسلام کے جامع تصور کے سامنے آڑ بننے والی جو چیزیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. یعنی دین اور سیاست اس کا جو یعنی ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے آج بھی کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی عنوانات ہیں ان کو، یعنی بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ جی اسلام نظام، یہ تو صرف مولانا مودودی نے بات کی ہے، اس سے پہلے کسی نے بات نہیں کی، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام چیزوں کو پھر ہم فرقہ واریت ہے، اس کو ہم ٹارگٹ میں رکھتے ہیں. پاکستان میں جو سیکولر لابی کام کر رہی ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وہ اہم عنوانات کیا ہیں. طلبہ کو اس کے لیے لٹریچر اسٹڈی سرکلز کا ایک سلسلہ ہے، ماہانہ ہمارا ہے. ہر حلقے کے اندر، ہر یونٹ کے اندر اسٹڈی سرکل ہوتا ہے جس کے اندر ایک کتاب کو، اہم کتاب کسی اہم موضوع کے اوپر اس کا لیکچر سیشنز کروائے جاتے ہیں. طلبہ خود پڑھتے ہیں اور خود اس کے اندر بولنے کی ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، نکات بنانے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. جمعیت طلبہ عربیہ کے کچھ ایسے نام جو جمعیت طلبہ عربیہ نے بنائے ہوں اور تیار کیے ہوں وہ افراد، اور آج وہ ملک میں یا دنیا کے اندر کسی بڑے مقام کے اوپر موجود ہوں؟ دیکھیں، مولانا ہدایت الرحمان بلوچ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے رکن رہے ہیں الحمدللہ، اور اس وقت وہ گوادر کے ایم پی اے ہیں، بلوچستان اسمبلی میں موجود ہیں. اسی طرح دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے مولانا محمد اسماعیل خان صاحب، کے پی کے سے ان کا تعلق ہے الحمدللہ. وہ ہزاروں کے اور لاکھوں کے مجمع کو خطاب کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں. جاوید قصوری صاحب جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے امیر ہیں، اس وقت جمعیت طلبہ عربیہ کے سابق ہیں. اور نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں جو مختلف شعبہ جات کے اندر کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک بڑی تعداد ہے جو، اور میں اپنے ہر اس سابق کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ جو ممبر رسول پر بیٹھ کر فرقہ واریت کے خلاف یا اسلام کو محدود کرنے کے بجائے اسلام کے واضح اور وسیع تصور کو، جامع تصور کو عام کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. کہ خوشی ہوئی جان کے کہ مدارس کے طلبہ بھی جو ہے وہ اتنی بڑے سیاسی مقام پر موجود ہیں اور نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک عام بندے سے زیادہ ان کا ذہن دین کو لے کے بہت کلیئر ہوتا ہے، تو ان کی اسٹریٹجی، ان کے عوامل سب جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتے ہوں گے. آپ کو یہ تو محسوس نہیں ہوتا کہ سوسائٹی، ہم بحیثیت سوسائٹی طالب علم جو مدرسے کا ہوتا ہے اس کو کم اسپیس دیتے ہیں یا اس کے لیے ہم مشکل کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں، ایسا تو محسوس نہیں ہوتا آپ کو؟ دیکھیں، بہت سارے شکوے ہیں جو معاشرے کو مدارس سے یا مدارس کے لوگوں سے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے شکوے ہیں جو اہل مدارس یا مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کو ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو اپنے اپنے کردار کو سمجھنا چاہیے. ایک یہ بہت بڑی حقیقت ہے پاکستانی مسلم معاشرے کی ان مدارس سے وابستگی کی کھلی علامت ہے. پاکستان میں سرکاری فنڈنگ کے بغیر 36,000 سے زائد مدارس قائم ہیں جن میں 40 سے 50 لاکھ طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ علماء اور اس معاشرے کا باہم یعنی تعاون ہی ہے، ان کا آپس میں تعلق ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درس نظامی جو ہے وہ آج کی جو عصر حاضر کی غالب تہذیب ہے اس کے مد مقابل تہذیب کا نمائندہ تعلیمی نظام رہا ہے. لہذا خود انگریز جب یہاں موجود تھے انہوں نے اس نظام تعلیم کے خاتمے کے لیے کوشش کی. جب وہ یہاں سے چلے گئے تو ان کے اعلیٰ کار کے ذریعے سے مسلسل کوشش جاری رہتی ہے. لیکن میں یعنی اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مذہب کی یعنی مذہب دین سے دشمنی کی وجہ سے جو مذہبی شاعر ہیں ان کو نشانہ بنانے کی پالیسی مغرب نے میڈیا کے ذریعے سے اپنا رکھی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. مدارس کی معاشرے کے اندر یعنی مسلم معاشرے کے اندر قرآن اور سنت، اس کے علوم، اس کی ترویج اور اس کی بقا اور اس کے نسل نو کو منتقلی کے جو ذرائع ہیں ان سے بڑا اور اہم ذریعہ کیا یعنی اہم چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مسلم معاشرے کے اندر جو شاعر اسلام ہے، مسجد ہے،
اس کے لیے افراد سازی کا جو ادارہ ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہونی چاہیے. اسلامی تہذیب اور ثقافت پر حملہ آور ہونے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے مقابلہ کرنے والا جو یعنی ادارہ ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہونی چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی اہل مدارس ہیں ان کو بھی آج کے معاشرے کی جو تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. میں بھی مشکلات ضرور محسوس ہوتی ہیں، یعنی معاشرہ علیحدہ سے کسی اور دنیا کا فرد محسوس کروانے کی کوشش کرتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس تاثر کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ایک دوسرے سے قریب آنے کے نتیجے کے اندر ہی یعنی خیر ہے، برکت ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مدارس کا نظام چلانے والوں کو اب چونکہ ایک مدرسے کے طالب علم کو، جیسے میں نے بتایا کہ اس کو تو ایک عام طالب علم سے بہت آگے ہونا چاہیے علمی اعتبار سے، اسکلز کی بیس پہ، ہر اعتبار سے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسے کے طالب علم کو مغربی تعلیمات بھی دینی چاہیے، ان کو مغربی نظام سمجھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے. تو لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا، ہو سکتا ہے غلط میں یہ بات بول رہا ہوں، کہ ان سے مدارس کے طلبہ بہت حد تک دور ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے کہا کہ خوب سے خوب تر کا سفر تو جاری رہتا ہے. ہم جن مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو بنیادی طور پر کام اور اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اندر اسلام کے مطابق بہتر رہنمائی. اس لیے پھر عصر حاضر کو جاننا بہت ضروری ہے. عصر حاضر میں مختلف ممالک ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف سوچ ہے، ان کا مطالعہ. اچھا، جمعیت طلبہ عربیہ اپنے اسٹڈی سرکل، اپنی شب بیداریاں مختلف سیمینار کے ذریعے سے اس کا اہتمام کرتی ہیں. مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کے اندر یہ کمی جس طرح آپ کو محسوس ہوتی ہے، سب کو محسوس ہوتی ہے، اور اس کی ضرورت بہرحال ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خود جو مغربی فلسفہ ہے، مغربی جو تہذیب ہے، اس کا محاکمہ، اس کا یعنی مطالعہ، تاکہ اس کا محاکمہ کیا جا سکے، اس کا رد کیا جا سکے. آج جو یعنی سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اسلام پر جو شکوک اور شبہات اسلامی تعلیمات پر اٹھائے گئے یا نوجوانوں کا اسلام سے ایمان متزلزل کرنے کی کوشش کی گئی، مولانا نے بڑے اعتماد کے ساتھ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اس کو پیش کیا. لہذا اور اس دور کا جو یعنی مغربی تہذیب کا جو محاکمہ انہوں نے تنقیحات یا اپنی پوری باقی تعلیمات کے ذریعے سے کیا ہے، تو یہ ایک مثال ہے. ایک فرد ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. ضرورت تو بہرحال موجود ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس میں اضافے کی ضرورت ہے. خود ہمارا جو نصاب ہے مدارس دینیہ کا، اس کے اندر بھی ہم مختلف مواقع پر سفارشات دیتے رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کو باقاعدہ نصاب کے طور پر، تاکہ جس طرح ہم نے پہلے یونان اور اس کے فلسفے کو رد کیا، علماء کرام نے آج مغربی تہذیب کا فلسفہ اسلامی تہذیب کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لہذا نوجوانوں کو ان کے اس کے اندر بہتر رہنمائی، اس فلسفے کا رد کرنے کے لیے نوجوانوں کے پاس کیا سوچ ہونی چاہیے. تو اس میں مدارس کا بہت بڑا کردار بنتا ہے. جتنا ہونا چاہیے اتنا آج ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی موجود نہیں ہے. تو یہ ایک ضرورت تو ہے. آپ نے اتنا لمبا سفر ظاہر عربیہ میں گزارا ہوگا، اس ذمہ داری پر آپ ہیں، تو اپنی تعلیم کے ساتھ ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کیا آپ نے؟ دیکھیں، تعلیم اور تنظیم ایک توازن، اس کے نام سے ہمارے ورکشاپس کے اندر یعنی خصوصاً لیکچر سیریز بھی ہوتی رہتی ہیں. جمعیت طلبہ عربیہ یہ کہتی ہے کہ تعلیم پہلی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا جو باقی وقت ہے اس کے اندر آپ اپنی تنظیم کو بھی وقت دیں. تو ہم اسی طرح مینیج کرتے ہوئے آئے، مینیج ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو تعلیم کے بعد اس وقت آپ یعنی آپ دیکھیں، مصروفیات ہیں آپ میں کی؟ اپنی کلاس میں پوزیشن ہولڈر رہا ہوں، کبھی پہلی کبھی دوسری، اس کے علاوہ کوئی اور پوزیشن نہیں. لہذا اگر ایک طالب علم اپنے وقت کو زیادہ بہتر استعمال کرے تو وہ بیک وقت اپنی تعلیم اور اس تعلیم کو امپلیمنٹیشن کے لیے جو ذرائع وسائل اختیار کرنے چاہیے، معاشرے کے ساتھ جو گہرا ربط رہنا چاہیے، وہ آپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. صحیح. تو اس وقت آپ تعلیم کے بعد کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ تنظیم کے علاوہ کوئی مصروفیات ہیں؟ تنظیم اور تنظیم. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ ڈیڈیکیشن. اس پورے دور کے اندر کوئی ایسا مشکل واقعہ جو پیش آیا ہو آپ کے ساتھ اور آپ نے اس کو فیس کیا ہو، اگر آپ بتانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہوگی. بس کوئی بہت بڑا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ فراغت کے بعد آپ کے لیے یہ ایک چیلنج تو ہوتا ہے، آپ تنظیم کے ساتھ وابستہ رہیں، اور بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو آپ وابستہ ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں، مدارس کے طلبہ کے لیے کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟
مدارس کے طلباء پر ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ. اسلام اس کی بہتر ترجمانی، اس کے لیے عصر حاضر کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو زیادہ اچھے سے سیکھنا اور اس کے مطابق معاشرے کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کا تعلق قائم رکھنا، نوجوانوں کے بڑے قریب رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی علمی بنیادوں کو مضبوط کرنا، گہرائی کے ساتھ اپنے وقت کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کریں. یہ مختصر سی بات ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھے منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ محمد افضل صاحب، جو خود دینی طالب علم رہے، دینی مدرسے میں پڑھتے رہے اور اس وقت دینی مدارس میں موجود طلبہ کی تنظیم کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے سوسائٹی کے بھی کردار کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا، طلبہ کے مسائل کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا. انشاءاللہ اسی قسم کی مزید ایپیسوڈز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.